لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. فقيل من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلة الاسماء الحسنى شروع رمضان سے الحمدللہ جاری ہے. آج 9واں دن ہے. پچھلے اسباق میں پچھلے دنوں میں ہم نے اللہ عز و جل کے مختلف پیارے پیارے ناموں کو سنا اور سمجھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ان ناموں کی برکات ہمیں عطا فرمائے، ان کے معارف سے ہمارے قلوب کو آشنا فرمائے، ان کے حقائق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان ناموں کی بہترین تجلیات سے ہمیں مالا مال فرمائے. گزشتہ کل اللہ عز و جل کا مبارک نام السلام جل جلالہ ہم نے پڑھا تھا. آج اللہ عز و جل کا ایک اور پیارا نام المؤمن جل جلالہ کا ارادہ ہے. یہ دونوں نام تقریباً ملتے جلتے ہیں. السلام اور المؤمن، سلامتی اور امن، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی دونوں لفظ ساتھ میں آئے، السلام المؤمن. اور سلامتی اور امن و سلامتی، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں، اور دونوں کے اعتبار سے کچھ معنی میں فرق بھی ہے، جیسے انشاءاللہ ابھی ظاہر ہوگا. بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی مبارک نام ہے، اور اللہ کے تو سبھی نام بڑے پیارے بڑے مبارک ہیں. اللہ ان ناموں کی برکات ہمیں عطا فرمائے. ان ناموں کو محبت اور عظمت کے ساتھ لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. المؤمن جل جلالہ، مومن کا معنی یعنی ترجمہ کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں یاد ہونا چاہیے. المؤمن جل جلالہ کا معنی امن دینے والا، امن دینے والا. اور امن نہ سمجھ میں آئے تو سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں خوف دور کرنے والا، ڈر کو بھگانے والا. اور دوسرا معنی اس کا کریں گے سچا کر دکھانے والا. المؤمن امن دینے والا، المؤمن سچا کر دکھانے والا. یہ ترجمہ مختصر طور پر ابھی یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. مؤمن ایمان سے ہے، اور ایمان امن سے ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو بچپن سے ہم سنتے چلے آتے، ایمان ایمان ایمان. دن میں 50 مرتبہ اپنی زبان سے ہم الحمدللہ بولتے ہیں.
اور مومن کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں بولتے اور سنتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات بولتے رہتے ہیں۔ تو ایمان کا لفظ بھی ہمارے استعمال میں ہے اور مومن کا لفظ بھی ہمارے استعمال میں ہے۔ تو پھر معنی کیا ہے اس کا؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام المؤمن ہے، اور اس نے یہی نام ہمیں بھی عطا فرمایا ہے کہ ہم بھی مؤمن ہیں۔ اللہ کا یہ پیارا اور مبارک نام ہمیں بھی دیا گیا ہے، البتہ ہمارے اعتبار سے اس کا معنی الگ ہوگا اور اللہ عز و جل کے اعتبار سے اس کا معنی الگ ہوگا۔ تو یہ ایمان سے بنا ہے مومن، اور ایمان امن سے بنا ہے۔ امن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوف کا نہ ہونا۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اس کا اپوزٹ، اس کا ویرودھی لفظ نہ لایا جائے، اس کی ضد بیان نہ کی جائے، وہاں تک اس کا معنی صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ بالاضداد تعرف الاشیاء، عربی میں کہا جاتا ہے کہ ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کیسے پہچانتے؟ اگر کالے لوگ نہ ہوتے تو گوروں کی کون قدر کرتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی کیا ویلیو ہوتی؟ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، ویرودھی ہے، اس سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو امن کہتے ہیں خوف کا نہ ہونا۔ خوف تو سب جانتے ہیں، ڈر، خوف ہر انسان سمجھتا ہے۔ تو خوف کا دور ہو جانا، خوف کا ختم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں امن، بے خوف ہو جانا۔ تو امن سے یہ لفظ ایمان بنا ہے، اور ایمان سے پھر مومن بنا ہے۔ اور مومن کا لفظ انسان یعنی ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہم بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی المؤمن ہے۔ تو اللہ کس پر ایمان لائے گا؟ اس کا معنی الگ ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تو خوف بھی سمجھ میں آ گیا، اور خوف کے ختم ہونے کی جو کیفیت ہے وہ امن کی کیفیت ہے۔ امن بہت بڑی چیز ہے، انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اسی پر موقوف ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ اگر کسی انسان کے سامنے بہت قیمتی سے قیمتی کھانا رکھ دیا جائے، لیکن دوسری طرف اس کے گلے پر چھری رکھ دی جائے، جان کا خوف ہو، کیا اس حالت میں اس کو یہ کھانا اچھا لگے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے، جس انسان کی پھانسی کا حکم لگ چکا ہو، اس رات میں کیا وہ سو سکے گا؟ تو خوف ایسی چیز ہے جو ساری لذتوں کو ختم کر دیتی۔ نہ انسان کو نیند آتی ہے، نہ کھانے کی لذت ملتی ہے، نہ کوئی دنیا کی اور لذت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو امن اپنی ذاتی اعتبار سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کا امن، ملک کا امن، شہر کا امن، گاؤں کا امن، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہم والسلام نے اس کی دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اس وقت دعا کر رہے ہیں جبکہ ابھی وہاں کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اللہ حضرت ابراہیم دعا کرے تھے، میرے رب اس جگہ کو شہر بھی بنا اور امن والا شہر بھی بنا۔ اور جب شہر بن گیا تب بھی دعا مانگی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے کہ یہاں کے باشندوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو۔ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ خوف کو دور کر کے امن و امان کی فضا قائم فرما دے۔ بہرحال تو خوف اور امن کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ مومن کا ایک معنی ہے امن دینے والا، خوف کو دور کرنے والا، اور دوسرا معنی تصدیق کرنے والا، سچا کر دکھانے والا۔ دونوں معنی کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ پہلا معنی اللہ کے اعتبار سے ہم نے لیا امن دینے والا، خوف کو دور کرنے والا، اور دوسرا معنی تصدیق کرنے والا یعنی سچا کر دکھانے والا۔
پہلا جو معنی ہے امن دینے والا، اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ یہی معرفت کا حصہ ہے، اللہ کے ناموں کی چونکہ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے اور کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی معرفت پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کے معارف، اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک المؤمن کے مظاہر کہ وہ کہاں کہاں ظہور اس کا ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علم کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو علم کے ذرائع ہیں، یعنی جن علماء سے، جن کتابوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں بہت بڑے، اور محسن کے لیے دعا کرنا یہ علم میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو جن کتابوں سے ہمیں فائدہ ہو، جن علماء سے فائدہ، اور کتاب سے فائدہ بھی ہوگا کتاب لکھنے والے سے، تو اس کے مصنف کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ اس کی کتاب سے فیض ملتا ہے۔ جس استاذ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس استاذ کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے علم میں برکت کی دعائیں کی جائے اور ان کے لیے خیر کی دعائیں کی جائے تو علم میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے اساتذہ کے لیے جن جن مصنفین کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی معمول بنانا چاہیے، اس سے علم میں بہت برکت ہوتی ہے۔ بہرحال تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المؤمن کون ہے؟ هو الذی ينسب الیہ الامن والامان بافادته اسبابہ وصدہ طرق المخاوف۔ معنی کیا ہوا؟ المومن وہ ذات ہے کہ جس کی طرف سارے عالم کا امن و امان منسوب کیا جائے، یعنی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی امن و امان ہے، خوف دور ہوئے ہیں، وہ سب اسی کی طرف منسوب ہے، یعنی سارے خوف دور کرنے والا وہی ہے۔ کس طرح خوف دور کرتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، خوف کے دور کرنے کے اسباب اس نے پیدا کیے، امن کے اسباب اس نے پیدا فرمائے، ایک۔ اور نمبر 2، خوف کے جتنے راستے تھے، جہاں جہاں سے خوف آ سکتا ہے، ان کو اس نے دروازوں کو اور خوف کے راستوں کو بند کر دیا۔ اس طرح وہ المؤمن بنا کہ اس نے امن و امان کے اسباب مہیا کیے پورے عالم کے لیے، انسانوں کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے۔ کس طرح کیے وہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا۔ اور خوف کے جتنے راستے اور دروازے ہیں وہ سب اس نے بند کر دیے، تو یہ المؤمن ہے۔ تو المؤمن اسے کہتے ہیں وہ ذات کہ پورے عالم کا امن و امان اسی کی طرف منسوب ہو کہ اس نے امن کے اسباب پیدا کیے اور خوف کے اسباب اور دروازوں کو بند کر دیا۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امن اسی جگہ آتا ہے جہاں خوف کا امکان ہو، اس لیے کہ امن نام ہے خوف کو دور کرنے کا۔ جہاں خوف ہی نہ ہو وہاں امن بھی نہیں آ سکتا۔ جہاں خوف ہو، خوف کا امکان ہو، خوف آ سکتا ہو، اس جگہ سے خوف کو دور کر دینا اس کا نام ہے امن، اور وہ ذات ہے المؤمن۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس میں خوف ہے کہ اگر آنکھیں اللہ نہ کرے چلی جائے، اندھاپا آ جائے تو کیا ہوگا، کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ اس کا ایک خوف انسان کو لگا رہتا ہے کہ اگر آنکھیں نہ ہو، اندھاپا آ جائے تو ہم بڑی پریشانی میں آ جائیں گے، اس کا ایک خوف لگا رہتا ہے۔ تو اللہ نے آنکھیں دے کر اس خوف کو دور کر دیا۔ بہراپا آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو انسان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوگی، اس کا ایک خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں میں بہرا ہو گیا تو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی طاقت دی اور اس خوف کو دور کر دیا۔ اسی طرح اگر انسان نعوذ باللہ اپاہج ہو جائے، لولا لنگڑا ہو جائے، تو اس کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سالم ہاتھ پیر دے کر اس خوف کو دور کر دیا۔ تو اس طرح وہ امن دینے والا ہے، خوف دور کرنے والا ہے۔ امام غزالی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے،
ایک دشمنوں کے نرغے میں ہے اور بالکل نڈھال ہو کر پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے اور ہر طرف سے دشمن اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اب خوف ہے اس کو کہ مار ڈالیں گے، جان چلی جائے گی۔ اب اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اپنی حفاظت کرے گا؟ خوف کو کس طرح دور کرے گا؟ وہ کس طرح دور کرے گا؟ پھر اگر ہاتھ پیر تو صحیح سالم میں حرکت کر رہے ہیں لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تو وہ اپنی دشمنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ اسلحہ تو ہے، ہاتھ پیر بھی صحیح سالم ہے، لیکن وہ اکیلا ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے، تب بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اس کو ضرورت پڑے گی لشکروں کی، کہ بہت سارے سپاہی اس کے ساتھ ہو، اسلحہ سے لیس ہو تو وہ حفاظت کرے۔ لیکن ممکن ہے کہ سپاہی کم پڑ جائے، سامنے والوں کے سپاہی زیادہ ہو، تب بھی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب ایسی حالت میں کوئی ایک شخص آئے اور اس کی کمزوری کو قوت سے بدل دے، اس کے ہاتھ پیر میں حرکت پیدا ہو جائے، اسلحے سے اس کی مدد کرے، بڑا لشکر اس کو عطا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام دشمنوں سے بے خوف ہو جائے، تو حقیقت میں وہ ایسا کرنے والا شخص المؤمن کہا جا سکتا ہے، امن دینے والا، خوف کو دور کرنے والا، جس نے ایک قلعہ بھی بنا دیا جس میں جا کر وہ پناہ لے سکتا ہے۔ اور ایسی ذات صرف اللہ کی ہے کہ انسان کے آزو بازو ہر طرح کے خوف موجود ہے، اعداء اور دشمن موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب خوف سے نمٹنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے عزام قوت عطا فرمائی، اسباب عطا فرمائے، لشکر دیے انسان کو اپنے اعتبار سے، جس کے ذریعے سے وہ خوف کو دفع کرتا ہے اور بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات المؤمن ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہر وقت اندرونی اور بیرونی خوف لگے ہوئے ہیں۔ اندرونی خوف کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر سے پیدا ہوتی رہتی ہے، اور باہر سے بھی اس کو ہر وقت خوف لگا ہے کہ کہیں عمارت گر نہ پڑے، آگ نہ لگ جائے، پانی ڈبا نہ دے، ہوا کے طوفان نہ آ جائے۔ ہر طرح کے خوف اس کے آزو بازو اندر سے بھی اور باہر سے بھی لگے ہوئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے منافع کی چیزیں پیدا کی۔ بھوک لگے گی تو اس کو دور کرنے کے لیے کھانے بنا دیے ہیں، اس لیے انسان بے خوف ہے کہ بھوک لگے گی تو کھانا کھا لوں گا، یہ خوف دور ہو گیا۔ پیاس لگے گی، اللہ نے پانی کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے انسان پانی کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہے۔ اگر ریگستان میں پہنچ جائے جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، سخت دھوپ ہو، تو ہر وقت خوف لگا رہے گا کہ پیاس لگے گی اور پانی نہیں ملے گا تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن پانی موجود ہے، اس لیے ہمیں ابھی پیاس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں پانی موجود ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، کیا ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ نے پانی مہیا فرمایا تبھی تو پیاس کا خوف دور ہوا، کھانا مہیا کیا تبھی تو بھوک کا خوف دور ہوا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جتنے خوف اٹھتے ہیں اس کو دور کرنے کے اسباب مہیا اللہ نے فرما دیے، اس لیے انسان ان تمام خوفوں سے بے خوف ہو گیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا خوف انسان کے ساتھ آخرت کا لگا ہوا ہے۔ آخرت کا خوف انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی المؤمن جل جلالہ نے ایک سبب بنایا کہ ایمان لے آؤ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ اللہ کا حصن ہے، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے امن کے اسباب مہیا فرما دیے، اور اس طرح دنیا میں اور انسانوں کے دلوں میں امن و امان قائم فرما دیا۔ یہ المؤمن جل جلالہ ہے، یہ عجیب نام ہے السلام اور المؤمن۔ اگر انسان یقین کے ساتھ اس کو پڑھے تو دل میں خاص طرح کی ٹھنڈک اترتی ہے، خوف دور ہو جاتے ہیں کہ المؤمن ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، خوف کو دور کرنے والا موجود ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن اس طرح بھی قائم فرمایا کہ دنیا کے جو قوانین ہیں اس کو اپنی جگہ پر ثابت رکھا ہے، دنیا کے قوانین کو اپنی جگہ ثابت رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں امن آ ہی نہ سکتا۔ اس وقت
ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بے خوف ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ چھت گر پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چھت میں لوہا لگا ہوا ہے، لوہے کے ساتھ سیمنٹ لگی ہوئی ہے، اور لوہے کی تاثیر یہ ہے کہ سیمنٹ کو پکڑ کے رکھے گی اور اس وزن کو برداشت کرے گی، گر نہیں پڑے گی۔ اگر لوہے کی یہ تاثیر اللہ باقی نہ رکھتے کہ کبھی تو لوہا مضبوط رہتا اور کبھی لوہا نرم ہو جاتا، تو کوئی انسان بے خوف نہیں رہ سکتا۔ انسان اونچی عمارت میں جاتا ہے، 50 منزلے پر، 100 منزلے پر جاتا ہے اور بالکل بے خوف ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ 100 منزلہ ہے، کہیں یہ عمارت گر گئی تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا جو سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، اس میں پایا اور بنیاد ہے، اس میں مضبوط لوہے کے سلی اور سلاخیں لگائی گئی ہے، جس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ سیمنٹ کو پکڑ کے رکھے گی، اس عمارت کو ہلنے نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو یہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ وہ مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، عمارت کو پکڑ کے رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سے بے خوف ہو گئے۔ اسی طرح ہر چیز میں اللہ نے تاثیر بنائی ہے اور ان تاثیر کو باقی رکھا ہے۔ کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بھوک کو مٹا دیتی ہے۔ اگر اس میں سے یہ تاثیر اللہ نکال دیتے کہ کبھی تو کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہو اور کبھی نہ مٹتی، تو انسان ہر وقت خوف میں رہتا کہ بھوک لگے گی، میں کھاؤں گا، بھوک مٹے گی کہ نہیں مٹے گی، ہر وقت خوف رہتا۔ پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اگر یہ تاثیر اللہ باقی نہ رکھتے اور کبھی پانی پیاس بجھاتا اور کبھی پانی پینے سے پیاس نہ بجھتی، تو انسان ہر وقت خوف میں رہتا کہ پتہ نہیں پیاس لگے گی، میں پانی پیوں گا تو یہ پیاس بجھے گی یا نہیں بجھے گی۔ اللہ نے دانوں میں یہ تاثیر رکھی ہے، زمین میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتے ہیں، یہ تاثیر ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے کاشت کی جاتی ہے تو زمین سے کھیتی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، اللہ کی سنت ہے کہ زمین میں بیج ڈالیں گے اور اس میں سے کھیتیاں نکلے گی۔ اگر یہ قانون اور اللہ کی یہ سنت باقی نہ ہوتی تو پھر ہر کسان ہر وقت خوف میں رہتا کہ میں اتنی مشکل سے اتنا پیسہ لگا کر دانہ زمین میں ڈال رہا ہوں اور زمین پر ہل چلا رہا ہوں، زمین کو جوت رہا ہوں، اب اس میں سے دانہ نہ نکلا تو ہر وقت اس کو خوف رہتا۔ لیکن چونکہ سنت اللہ کی ہے اور وہ سنت ثابتہ ہے، ہر وقت باقی ہے، اس لیے کسان زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد بے خوف ہو جاتا ہے کہ اب اندر سے انشاءاللہ لہلہاتی ہوئی کھیتی نکلے گی۔ اسی طرح رات اور دن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جگہ پر باقی رکھا ہے اور دنیا کا نظام بنا دیا ہے، اور نظام کو باقی رکھا ہے کہ روزانہ رات آتی ہے، پھر دن صبح میں نکل ہی آتا ہے۔ اگر یہ قانون اللہ ثابت نہ رکھتے تو رات کا اندھیرا کتنا ڈرا دیتا کہ اب کیا ہوگا، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ اسی لیے سورج گرہن کے موقع پر دن میں تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن رات کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر بھی ہم نہیں ڈرتے بلکہ خوش ہوتے کہ چلو سکون کی رات آ گئی۔ لیکن چونکہ اس کے بعد دن کے آنے کا یقین ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو رات کو دیکھ کر انسان ڈرتا کہ اب کیا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا کائنات میں۔ دن آتا ہے تو پھر رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ سورج دوپہر کو سخت دھوپ برساتا ہے، آگ زمین پر برساتا ہے، لیکن انسان اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ زوال ہو گیا ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے، دھیرے دھیرے اس کی گرمی کم ہو جائے گی، شام ہوتے ہوتے وہ ڈوب جائے گا، تو انسان بے خوف ہوتا ہے۔ اگر یہ سب نظام اللہ نے نہ بنائے ہوتے تو ہر وقت انسان خوف میں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، نظام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امن کی کار فرمائی ہے، یہ المؤمن جل جلالہ کی تجلیات ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے تب بھی اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ زبان چل رہی ہے، حروف اس سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ زبان 32 چھریوں کے درمیان چل رہی ہے۔ کبھی کبھار اللہ المؤمن کی تجلی ہٹاتے ہیں تو یہی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، زبان سے خون نکل آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اتنا تیز رفتاری سے پڑھتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، کون ہے جو ان 32 چھریوں کے درمیان زبان کی حفاظت کرتا ہے؟
کہ بہت سے مخارج ایسے ہیں کہ دانت کے کنارے سے نکلتے، زبان دانت کے کنارے پر لگتی ہے لیکن دو دانت کے بیچ میں نہیں پھنستی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو یہ المؤمن جل جلالہ ہے، جو یہ جلوہ دکھاتے ہیں، تجلی المؤمن کی پڑتی ہے تو انسان کو امن حاصل ہو جاتا ہے، انسان کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اور بھی انسان غور کرتا چلا جائے اپنے جسم میں، اپنے اطراف میں، تو اس کے سامنے المؤمن جل جلالہ کی تجلیات نمایاں ہوں گی۔ وہ کس طرح خوف سے بچنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ کیسے حفاظت کر لیتا ہے، وہ کس طرح بچا لیتا ہے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کار فرما ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک المؤمن کی ایک تجلی یہ بھی ہے کہ مظلوم کو ظالم سے امن دیتا ہے، مظلوم کو ظالموں سے امن فراہم کرتا ہے اور ان کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، صرف ایک واقعہ بطور نمونے کے ذکر کرتا ہوں۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، اس نے ایک بڑھئی کو، کارپینٹر کو، بڑھئی کو ایک ایسا کام سپرد کیا، ایسا چیلنج کیا جو اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کو یہ کہا، چند گھنٹے کا وقت دیا کہ اتنے گھنٹے میں مجھے 100 بوری بھر کے لکڑے کا برادہ چاہیے۔ لکڑے کا جو بھوکا ہوتا ہے، لکڑی کو جب چھیلا جاتا ہے اس میں سے جو بھوکا نکلتا ہے وہ مجھے 100 بوری بھر کے چاہیے، اور وہ بھی 1-2 گھنٹے میں۔ بہت کم وقت دیا۔ ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی مقدار میں لکڑے کا برادہ اور اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے، اس کا جو بھوکا ہوتا ہے، وہ جمع نہیں کیا جا سکتا، مشینری کا دور بھی نہیں تھا۔ اور بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ اتنے گھنٹے میں اگر تو نے اتنا لکڑے کا برادہ لا کر مجھے نہ دیا تو میں تیری جان لے لوں گا، تیرے لیے سزائے موت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ظلم تھا، ایسی چیز کا حکم دیا جو ناممکن تھی۔ وہ بڑھئی سمجھ گیا کہ اب میرا مرنا یقینی ہے، خواہ کوشش کرنا بیکار ہے، میں کتنا بھی زور لگا لوں اتنا برادہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ وہ اپنی جان سے مایوس ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ دیا، آخری رات ان کے ساتھ گزار لی۔ صبح کے وقت اس کے لیے سزائے موت کا حکم ہونا تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی موت کے انتظار میں تھا، مظلوم تھا، ڈرا ہوا تھا کہ ابھی میری موت آئے گی، ابھی بادشاہ کے سپاہی آئیں گے، مجھے پکڑ کے لے جائیں گے اور مجھے سزائے موت دے دی جائے گی۔ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی آئے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت کا انتقال ہو چکا، چلو جلدی سے ان کے لیے صندوق بناؤ، کافن تیار کرو جس میں اس کی ناش کو رکھ کے دفنایا جائے۔ یہ خوف کس نے دور کیا؟ وہ مظلوم تھا، ظالم سے امن دیا، جو ظلم کرنے والا تھا اسی کو موت دے دی، اور اس بڑھئی کو، اس مظلوم انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے خوف کر دیا، اس کے خوف کو دور فرما دیا۔ اسی طرح کا واقعہ اور بھی ہے۔ فرعون کیسا ظلم کا نشان تھا، خوف اور دہشت کی علامت تھا، سب سے بڑا دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ تھا، جس نے خوف پھیلا کر رکھا تھا بنی اسرائیل پر۔ امن کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، بحر قلزم پر لاٹھی ماری، راستہ نکالا، بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرقاب کر دیا، ڈبا دیا۔ یہ المؤمن جل جلالہ کی تجلی تھی جس نے فرعون کو ہلاک کر کے ایمان والوں کو، بنی اسرائیل کو امن دیا، ان کے خوف کو دور کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو کنٹرول کرنے والے ہیں اور خوف کے اسباب کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ ایک معنی ہوا پہلا، امن دینے والا۔ تو امن کی کیا صورتیں ہوتی ہیں وہ ہم نے الحمدللہ تھوڑی بہت سمجھی۔ اب جتنا غور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ معنی اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا معنی میں نے ذکر کیا تھا المؤمن کا، تصدیق کرنے والا اور سچا کر دکھانے والا۔ اسی معنی کے اعتبار سے ہمیں بھی مومن کہا جاتا ہے کہ ہم مؤمن ہیں، یعنی سچا ماننے والے، اللہ کو سچ ماننے والے، اللہ کے پیغمبروں کو سچ ماننے والے، اس کی کتابوں کو سچ ماننے والے اور اس کے وعدوں کو سچا ماننے والے۔ اس اعتبار سے ہم مومن ہیں۔ مومن کے معنی تصدیق کرنے والا، سچا ماننے والا،
مومن کہتے ہی ماننے والے کو. تو مومن کا معنی اللہ کے اعتبار سے دوسرا کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا. کیا معنی تصدیق کرنے کا؟ تصدیق کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو سچا کر کے دکھاتا ہے. یعنی انبیاء کو بھیجتا ہے، دنیا کے بہت سارے لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو مانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی معجزات کے ذریعے سے ان کی مدد کر کے ان کا سچ ہونا دنیا کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ایسی حجت اور دلیل قائم کرتے ہیں کہ جس کے انکار کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے اللہ المؤمن ہے، تصدیق کرنے والا، سچا کر دکھانے والا. دوسرا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مومن کا معنی سچا کر دکھانے والا، یعنی اپنے وعدوں کو سچا کر کے دکھانے والا. اللہ المؤمن ہے، مصدق ہے، اپنے وعدوں کو سچا کر کے دکھانے والا ہے. اس نے قرآن میں جو وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے سچے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کو سچا کر کے دکھانے والا ہے. چنانچہ مومنوں سے حیات طیبہ کا وعدہ کیا، پاکیزہ زندگی انہیں عطا فرمائے گا. کئی مومنوں سے نصرت کا وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے اس دنیا کی زندگی میں. تو یہ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا، خلیفہ اور زمین کی خلافت دینے کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین کا خلیفہ اور نائب بنائے گا، زمین کی حکمرانی دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. مساکن طیبہ، بہت عمدہ گھروں کا وعدہ کیا ہے. تو یہ جتنے وعدے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے کیے ہیں، اللہ ان سب کے سب وعدوں کو سچا کر کے دکھائے گا. اس کے وعدے میں ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، وہ وعدے کی خلاف نہیں کرتا. اللہ المؤمن ہے، یعنی مصدق ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان والوں سے تو بہت سارے وعدے ہیں، لیکن ہم کو تو وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو جہاں کہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو ہرگز اللہ کے وعدے پر شک مت کرنا، بلکہ شک اپنی ذات پر کرنا کہ سبب ہم ہے. وعدہ اس لیے پورا نہیں ہو رہا کہ ہم نے اس کی شرط پوری نہیں کی، ہمارے اندر کوئی کمی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم یہ اوصاف اختیار کرو گے، یہ اعمال کرو گے تو اس پر یہ وعدہ ہے. تو ضرور اس وعدے یعنی اس شرط کے پورا ہونے میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتے، اس بات پر ایمان لانا ہے. چنانچہ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک بہت بڑے بزرگ ہے، عربی عالم ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت کافی لمبی عمر ہے، لیکن اللہ نے صحت بھی دی ہے اور علم بھی بہت دیا ہے. علامہ راتب النابلسی حفظہ اللہ ورعاہ ودامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عافیت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. شامی عالم ہے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے، علم کی بڑی خدمات کی. تقریباً 80 سے اوپر ان کی عمر ہے، لیکن آج بھی صحت مند ہے الحمدللہ. انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ جو اسماء حسنہ کے اسباق ہم بہت سارے پڑھ رہے ہیں، بہت سی باتیں انہی کی ہے. تو حضرت علامہ راتب النابلسی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک درس تھا، میں درس سے فارغ ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا سوال کرنے کے لیے. عام طور پر درس ختم ہونے کے بعد لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا ماہر انجینئر ہوں، فلاں جگہ سے میں نے یہ انجینئرنگ کی ہے اور فلاں ملک کے شام کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں وہاں کا چیف انچارج ہوں، اور اللہ نے مال دولت بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن ایک پریشانی ہے. وہ کیا؟ کہا مجھے مرگی کا مرض ہے.
جس میں بار بار انسان کی عقل پر دورے پڑتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، عجیب بیماری ہے۔ تو کہا مرگی کے دورے مجھے پڑتے رہتے ہیں، کبھی ہفتے میں 5 مرتبہ، کبھی 7 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، اور کبھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں اس وقت اچانک بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ بڑا خطرہ ہے ایکسیڈنٹ کا۔ کبھی راستے میں چلتے ہوئے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، کبھی اپنے کام میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح کے مرض مجھے پیش آتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کوئی سائنسی اور طبی حکمت نہیں پوچھ رہا تھا کہ کون سی بیماری ہو، تو اس کو معلوم ہی تھا، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کہ مجھے یہ بیماری کیوں دی؟ بہت سے لوگوں کو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور تفصیل سے اس کے ساتھ ذرا بات کی، اور میں نے اس کو کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ قرآن کی آیت پیش کی، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب، یہ آیت کیا کہنا چاہتی، مجھے ذرا اور تفصیل سے سمجھائیے۔ اور وہ بہت زیادہ متوجہ ہو، اس لیے کہ بہت پریشان تھا، پریشانی میں مرتا کیا نہیں کرتا، اس کو تو اس بیماری سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں شکر گزار بن جاؤں اور ایمان لے آؤں، ایمانی تقاضے پورے کروں، تو میری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ضرور، قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو حضرت فرماتے کہ بڑا طالب آدمی تھا، اس نے جیب میں سے قلم اور کاغذ نکالا کہ اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، یعنی مجھے شکر گزاری کے لیے اور ایمان کے لیے کیا کیا اعمال کرنے ہیں مجھے بتاؤ، میں لکھتا ہوں۔ یہ ہے سچے طالب کی علامت۔ سچے طالب کی علامت یہ ہے کہ اپنے سبق میں، کسی عالم کے بیان میں کاغذ اور قلم ساتھ لے کر بیٹھیں، جو کام کی باتیں آئے، عمل کی باتیں آئے، اس کو نوٹ کرتا چلا جائے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ آدمی سچا طلبگار ہے اور عمل کرنے والا ہے، صرف وقت گزاری اور ٹائم پاس کے لیے بیٹھ کے نہیں سن رہا ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی بڑی کمی ہے۔ مسجدوں میں بہت سی مرتبہ ایک آدمی بھی قلم کاغذ والا نظر نہیں آتا جو لکھ رہا ہو۔ واقعتاً جب کسی درس میں ہوتے ہیں، کسی بیان میں ہوتے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس پر خصوصی توجہ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ صحیح معنی میں طلبگار ہے، لکھنے والا ہے اور لکھ کر عمل کرے گا۔ بہرحال تو حضرت فرماتے کہ اس نے کاغذ اور قلم نکالا اور کہا مجھے بتاؤ کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے۔ تو فرماتے میں نے اس کو بہت سارے اعمال بتائے، نمازوں کی پابندی کرو، فلاں فلاں گناہ سے بچو، اور کہتے میں نے 40 چیزیں اس کو بتائی تقریباً کہ اتنے کام کرنے اور اتنے نہیں کرنے۔ اس نے کہا انشاءاللہ میں کروں گا، اور وہ تو چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو پھنس گیا۔ کیوں پھنس گیا؟ یقین تو تھا انہیں بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس سے شفا نہ لکھی ہو۔ بہت سی مرتبہ نیک انسانوں کے اوپر بھی اس طرح کی پریشانی آتی ہے۔ تو کہا مجھے یہ شک ہوا کہ اگر اس کی تقدیر میں یہ بیماری لکھی ہے اور اس سے شفا نہیں ہے تو کیا ہوگا، یہ تو آ کے مجھے واپس پکڑے گا کہ میں نے ان سب چیزوں پر عمل کیا پھر بھی مجھے تو یہ بیماری لگی ہے۔ میں نے بہت دعا کی اللہ سے کہ اللہ تو اس کے حق میں بہتری کا معاملہ فرما، اور انتظار کرتا رہا کہ آئندہ ہفتے جب سبق ہوگا تو وہ آئے گا۔ دوسرے ہفتے سبق ہوا اور وہ آیا۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور ایک طرف خدشہ بھی ہوا کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا۔ سبق کے بعد اس نے آ کر ملاقات کی اور رپورٹ دی۔ جب کوئی عالم اس طرح کی کوئی بات بتائے تو اس کو رپورٹ بھی دینا چاہیے، اطلاع کرنی چاہیے کہ اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت سی مرتبہ ہمارے یہاں لوگ پوچھنے آتے ہیں، باتیں بتا دیتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آ کے کوئی اطلاع ہی نہیں دیتے۔ پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں بھائی کیا وہ بات میں نے بتایا وہ کام تو ہو گیا تھا، تو اللہ کے بندے اطلاع تو کرتے۔ بہرحال تو وہ سبق کے بعد ملے اور کہا کہ الحمدللہ اس پورے ہفتے میں مجھے ایک بھی مرتبہ مرگی کا دورہ نہیں پڑا، میں بے ہوش نہیں ہوا، الحمدللہ میں نے سب باتوں پر عمل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنا خوش شاید کبھی نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا، کہ مجھے یقین ہوا کہ اللہ نے میری دعا سنی اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ دوسرا ہفتہ ہوا اور دوسرے ہفتے بھی سبق میں آیا، اس کے بعد خبر دی کہ اس ہفتے میں مجھے دورہ نہیں پڑا۔
تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، پانچواں ہفتہ، 6 ہفتے تک مسلسل وہ آتا رہا اور ہر ہفتے میں خبر دیتا تھا کہ ان 6 ہفتوں میں ایک بھی مرتبہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑا، اور جو 40 چیزیں آپ نے لکھوائی تھی میں پابندی سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے میں بہت خوش ہونے لگا کہ الحمدللہ اللہ نے میری دعا سنی اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ 7واں ہفتہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ سبق میں وہ غائب ہے، آج سبق میں نہیں آیا۔ اب میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ شاید بیماری اس کو لاحق ہوئی ہوگی، اس کا یقین ٹوٹے گا۔ خیر سبق کے بعد پھر کبھی کہیں اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اس ہفتے میں مجھ سے ایک کوتاہی ہوئی، نافرمانی ہوئی اور مجھے یہ دورہ پڑا۔ معلوم ہوا قصور میرا تھا، جب 6 ہفتے میں نے پابندی برابر کی تو مرگی کا دورہ مجھ پر نہیں پڑا۔ اس ہفتے میں مجھ سے چوک ہو گئی اور میں ایک نافرمانی کر بیٹھا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ دورہ پڑ گیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، قصور اپنا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کی زبان سے الفاظ سننے میں آتے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کہا پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو شکر کر کون سے گناہ کی سزا اللہ دے رہا ہے، ایسی بھی ایک آدھ گناہ کی، باقی بہت سارے تو ایسے ہی معاف کر دیے۔ یہ کہنے والا گویا یوں سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ یقین رکھیے اللہ ظلم سے پاک ہے۔ مومن کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی تو ہم اس کے مستحق ہے۔ ظلم کہتے ہی اس کو ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کوئی چیز ایسی کر دینا جس کا کوئی آدمی مستحق نہ ہو، جو سزا کا مستحق ہو اس کو سزا نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ لہذا اگر کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کے مستحق ہے، یا اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ مومن ہے یعنی ظلم سے بھی پاک ہے۔ بہرحال تو یہ کچھ دونوں معنی کی وضاحت ہوئی۔ اب اس کے بعد آخری مقام اور مرتبہ جو اصل ہمیں سمجھنا ہوتا ہے ہر سبق میں، کہ اس نام مبارک المؤمن جل جلالہ کے تقاضے کیا ہے ہم سے۔ سب سے پہلا تقاضا تو ہر نام میں ہوتا ہے ایمان اور اعتقاد، کہ اس نام پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی پورے عالم میں ہر انسان کو امن دینے والا ہے، خوف دور کرنے والا ہے، ظاہری سبب کچھ بھی ہو لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس بات کا ایمان اور اعتقاد۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھانے والا ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس بات پر بھی ایمان اور پکا یقین اور اعتقاد ہو۔ نمبر 2، خود اپنے ایمان کو قوی کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کرنا۔ المؤمن، اللہ کا نام بھی ہے جل جلالہ، اور ہم بھی مومن ہیں۔ تو ہم مومن ہیں، اس کا کیا معنی؟ ہم مومن ہیں یعنی ہمیں بھی اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز کی تصدیق کرنا ہے، اس کو سچا ماننا ہے، یہ حقیقی عقیدے کو، اعتقاد کو صحیح کرنا، یہ ایمان، اور اس کے ساتھ پھر اپنے عمل کو بھی درست کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس معنی میں آدمی مومن بنتا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمان مفصل ہے، 7 چیزوں پر ایمان، مضبوط ایمان، جیسا بتایا گیا ویسا ایمان لانا۔ خیر آج ابھی موقع نہیں کہ وہ سب چیزوں کی تفصیلات بیان کی جائے ایمانیات کی، باقی یہ بھی چیز ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ان سب چیزوں کو ڈیپ میں اور تفصیل سے سمجھنا چاہیے، یہ ایمان مفصل ہے۔ بہرحال تو اپنے ایمان کو قوی کرنا اور مضبوط کرنا، یعنی اپنے آپ کو مومن بنانا۔ اب ایمان کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 تصدیق یعنی سچا مان لینا، اور نمبر 2 تنفیذ۔ دونوں کی ذرا انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کسی چیز کو مانیں، اس کا مطلب کیا کہ آپ اس پر عمل کریں۔ مثال لے لیجئے، کسی آدمی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے کندھے پر بچھو بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کو کہا، اب آپ نے اس کی بات مانی، اس کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہی آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ کے کندھے پر بچھو ہے، آپ مت دیکھیے آپ کے کندھے پر نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ
کہ آپ کے کندھے پر بچھو بیٹھا ہوا ہے تو فوراً کیا ہوگا؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں، فوراً آپ پلٹ کر دیکھیں گے اور اچھل پڑیں گے، چیخ ماریں گے، بچھو کو اپنے پاس سے ہٹائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھو کہ آپ نے اس کی بات کو مان لیا۔ اور یہ بات سن کر کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کے کندھے پر بچھو بیٹھا ہے، اور آپ یہ سب کرنے کے بجائے شکریہ، تھینک یو، آپ نے مجھے بتایا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بچھو کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو بتاؤ آپ نے اس کی بات مانی؟ یہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ آپ کو ایک خطرناک بیماری لگ چکی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں مانتا ہوں، اور پھر گھر جا کے آرام سے سو گئے، تو کیا آپ نے ڈاکٹر کی یہ بات مانی؟ نہیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی اس بات پر یقین ہوتا تو آپ اس بیماری کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرتے، اس کا علاج کرواتے، جو دوائی ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے وہ دوائی استعمال کرتے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے ڈاکٹر کی بات مانی۔ اب آ جائیے ایمان کے مسئلے پر، کہ ایمان کا مطلب ہے جنت و جہنم کو بھی مانا، وعد و وعید کو بھی مانا، اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں کہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے، یہ سب چیزوں کی خبر ہمیں دی گئی ہے، الحمدللہ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن عملی طور پر ہم تکذیب کر رہے ہیں، عملی طور پر ہم ایمان نہیں لا رہے، لفظی زبانی طور پر دل سے تو مانتے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ آپ کے سامنے ایک کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے مٹھائی کی شکل میں، بہت دکھنے میں بھی اچھی ہے، جی چاہ رہا ہے، نفس اندر سے کہہ رہا ہے کہ کھا لو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی آدمی نے آپ کو بتایا خبردار اس میں زہر ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ اس میں زہر ہے، اب آپ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں؟ اگر آپ یہ مٹھائی اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اور اگر آپ مٹھائی نہیں کھاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچاتے ہیں تو معلوم ہوا، یقین ہوا کہ آپ نے اس کی بات سچی مانی۔ مثال تو آسان ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کہا گیا کہ یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، پتہ ہے، یقین ہے، پھر بھی انسان وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تصدیق نہیں کی، بھلے وہ زبان سے مانتا ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اس جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر وہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے۔ کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل کرنے کا اتنا فائدہ ہے، پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو صحیح نہیں مان رہا ہے، تو تکذیب عملی ہو رہی ہے۔ تو المؤمن جل جلالہ، اس کا معنی یہ ہے، المؤمن جل جلالہ کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑنا چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں ایمان والے بنیں، کہ جو چیز مانی اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائے، جو نقصان یعنی جو اعمال جن سے اللہ نے منع کیا کہ یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور جن چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنت میں لے جانے والی ہے ان چیزوں پر عمل شروع کرے، تو یہ حقیقی معنی میں انسان مومن بنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حساب کا دن بھی آنے والا ہے، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عملی زندگی ہماری اس کی تکذیب کر رہی ہے، یہ نفاق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، اس المؤمنوں کا تقاضا، اپنے آپ کو المؤمن بنانے والا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو امن فراہم کریں، لوگ اس سے بے خوف ہو، اپنے اخلاق ایسے بنائے کہ لوگوں کو ہم سے خوف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ صحابہ تو کھڑے ہو گئے ہوں گے، من یا رسول اللہ، کون؟ اے اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کون مومن نہیں ہے؟ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو، جس کے بارے میں ہر وقت خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا نقصان پہنچائے گا،
پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی جاسوسی کرے گا، پتہ نہیں میری عزت پر ڈاکہ ڈالے گا، پتہ نہیں مجھے مارے گا، پتہ نہیں میرا مال چھین لے گا، پتہ نہیں مجھے دھوکہ دے جائے گا۔ یہ پارٹنر ہے تو اس سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، دکاندار ہے اس سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ دھوکہ دے جائے گا، طاقت والا ہے تو اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ظلم کر بیٹھے، حاکم ہے تو لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کب یہ ظلم کرے گا، مدرس ہے، استاد ہے، لوگ طلبہ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کب برس پڑے گا، مدرسے کا محتمم ہے، اسکول کا پرنسپل ہے، کسی آفس کا مینیجر ہے، سب اس کے ماتحت ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کب ہم کو نکال دے۔ ہر آدمی اس سے خوف میں ہے۔ تو یہ خوف نہیں، خوف کو دور کرنا، اپنے اخلاق، اپنا کردار ایسا بنائے کہ جس سے ہمارے آزو بازو رہنے والے تمام کے تمام لوگ بے خوف ہو۔ مومن تو امن کا پیامبر ہوتا ہے، امن کو پھیلانے والا ہوتا ہے، خوف کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن اپنے آپ کو بھی بے خوف بناتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ پر ایمان لا کر جہنم کے خوف کو دور کر دیتا ہے، اپنے اخلاق ایسے بناتا ہے کہ اس سے کوئی انسان ڈرتا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا فائدہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں، لیکن کبھی نقصان نہیں پہنچائے، ایسا اپنے آپ کو بنائے۔ یہ ہے المؤمن، یہ ہے المؤمن۔ اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کرے، جیسی بات ہے ویسا ہی عمل کر کے دکھائے، ورنہ لوگ خوف کریں گے۔ آپ نے کسی کو وعدہ کیا اور پھر پورا نہیں کیا، جھوٹا وعدہ کیا، تو اب لوگ ہمیشہ آپ سے ڈریں گے، آپ کی کسی بھی بات پر ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کہتا ہے لیکن وعدہ تو پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ جھوٹ بول دینا انسان کا خوف لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے، تو اس خوف کو دور کرے۔ اپنے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کرے، ایسا ماحول بنائے کہ جس سے گھر کے لوگ بے خوف رہے۔ شوہر ہے تو بیوی کو بے خوف بنائے، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں نہ دے کہ جس کی وجہ سے ہر وقت اس کے سر پہ لٹکتی تلوار ہے، ہر وقت وہ ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کب الگ کر دے، کب مجھے چلتا کر دے۔ نہیں، خوف کو دور کرے، ایسے اخلاق بنائے کہ لوگ امن میں رہے ہم سے، ہماری تکلیف سے لوگوں کو امن ہو کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ ہمارا برا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں المؤمن کی تجلی والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اپنے متعلقین کو بے خوف کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی آدمی کا میسج آتا ہے اور ہر انسان کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں میسج آ رہے ہیں، بہت سی مرتبہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یا تو میسج دیکھا ہی نہیں، یا جس وقت دیکھا اس وقت کسی کام میں مشغول تھا لہذا وہ جواب نہیں دے سکا۔ اور جب کوئی محبوب شخصیت ہوتی ہے جس کے ساتھ اعتقاد ہوتا ہے، اس کی طرف سے اگر جواب نہ ملے تو ہزاروں قسم کے وساوس آتے ہیں، پتہ نہیں ناراضگی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ڈرتا رہتا ہے آدمی۔ تو یہ خوف کو دور کرنا چاہیے کہ اگر میں کسی سے ناراض ہوں تو میں اپنی زبان سے کہہ دوں گا کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہے۔ جب تک میں اپنی زبان سے نہ کہوں وہاں تک آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں اپنی طرف سے بھی جو مجھ سے تعلق والے ہیں ان سے یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر مجھے کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو میں صاف الفاظ میں اس کو کہہ دوں گا کہ تمہاری اس بات سے مجھے تکلیف ہے۔ اگر میں جواب نہ دوں کسی وجہ سے، یا تاخیر ہو جائے یا کوئی اور سبب ہو، تو اس سے خامخواہ آپ کو میرے اعتبار سے خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں یا میں کوئی سے آپ سے رنجیدہ ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس چیز کو بھی اپنے دل میں بٹھا لے۔ بھی المؤمن جل جلالہ کی ایک وضاحت کہ آدمی امن کو پھیلائے، لوگوں کے سامنے واضح بات کر دے کہ میں اگر جواب نہ دوں، میں اگر کسی وجہ سے خاموش ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ ناراض ہوں گا تو میں صاف بول دوں گا کہ مجھے آپ کی اس بات سے تکلیف ہے۔ بہرحال اور بھی اس نام کے تقاضے ہیں، اور سب سے آخری بات اللہ کے اس مبارک نام سے دعا کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، ان ناموں کی واسطے سے، وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سلامتی چاہیے تو یا سلاموں کا ورد کیا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی خوف کا موقع ہو، کسی چیز کا خوف، مستقبل کا خوف لوگوں کو بہت ستاتا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، یہ خوف لوگوں کو ستاتا ہے۔ یا مومنو پڑھ کر دل میں اطمینان پیدا کرے کہ وہ امن دینے والا ہے، سارے خوف کو دور کرنے والا۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، کسی طرح کا بھی کوئی خوف ہو، چاہے ذاتی ہو،
گھریلو اعتبار سے ہو، روزی کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، یا آج کل کورونا چل رہا ہے، لوگوں کو بڑا خوف ہے، مجھے ہو گیا تو، میرے بچوں کو ہو گیا تو، میرے شوہر کو ہو گیا تو، میری بیوی کو ہو گیا تو، یا مومنو، اللہ امن دینے والا ہے، اللہ خوف دور کرنے والا ہے، اس خوف کو بھگائے یا مومنو کہہ کر، اللہ امن دے گا، بیماری سے بچنے کے اسباب پیدا کرے گا، روزی میں تنگی کے اسباب کو دور کرے گا، اور ہر طرح کے خوف کو دور کرنے والا ہے۔ تو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اور پھر اس سے امن مانگے۔ اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمن روعاتنا، حدیث میں دعا ہے، اللہم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اے اللہ ہمارے خوف کو امن سے بدل دے۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوف لگے، آخرت کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، دنیا کے بھی خوف ہوتے ہیں، تو کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہے، کبھی امتحان کا خوف آ جاتا ہے، شادی ہونے والی ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کیا ہوگا، نئے گھر میں کیسے زندگی ہوگی، مختلف دکان کھول رہا ہے تو اس کا خوف کہ دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی، شیئر خرید رہا ہے تو اس کا خوف ہے کہ شیئر پروفٹ دے گا کہ لاس میں جائے گا، کوئی بھی چیز میں انسان کو خوف لگے رہتے ہیں، معاملہ کرنے میں انسان کو خوف ہوتا ہے۔ تو یا مؤمنو کہہ کر اللہ کو پکارے اور پھر اللہ سے امن مانگے، اللہ سے امن طلب کرتا رہے، تو یہ اس نام سے دعا کرنے کا موقع ہے۔ ہر طرح کی گھبراہٹ کے موقع پر بھی اس نام کو کثرت سے پڑھ کر پھر اس کا معنی سمجھ کر دل میں یقین پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مؤمن کو اپنی طرف متوجہ کرے، وہی خوف کے اسباب انشاءاللہ دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی تجلیات عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے خوف کو، ہر طرح کے دنیا آخرت کے خوف کو دور فرمائے۔ والمؤمن جل جلالہ ہے، امن دینے والا ہے، ہر طرح کے خوف کو دور کرنے والا ہے، اسی ذات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو امن عطا فرمائے، ہمارے ملکوں میں امن عطا فرمائے، ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے، پورے عالم میں المؤمنوں کی تجلیات پڑھے اور امن و امان قائم ہو، خوف و دہشت کا ماحول ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔